أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ یہ احکامات کا سلسلہ چل رہا ہے، تسلسل کے ساتھ احکامات ہیں۔ یہاں روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے۔ سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں رمضان المبارک کی روزوں کی فرضیت آئی۔ اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام اور مسائل کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 183 اور 184 ان 2 آیات کی تفسیر ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا ہے اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ روزے ہم نے کیوں فرض کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو معذور ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، بیمار ہے، سفر میں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، بعد میں روزہ رکھ لے۔ اور اسی طریقے سے تیسری بات یہ ہے کہ جب شروع میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس کی ترتیب یوں ہوتی تھی کہ اگر غروب ہو جاتا تھا، مغرب ہو گیا تو مغرب کے بعد کھا پی سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں عام طور پر جیسے مغرب ہو جائے تو مغرب کے بعد کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، لیکن صبح تک کر سکتے ہیں۔ اگر آدمی سونا چاہے تو سو بھی سکتا ہے، صبح صادق تک کھا پی سکتے ہیں۔ یعنی جب تک رات ہے، رات کب شروع ہوتی ہے؟ غروب، مغرب پر رات شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے؟ صبح صادق پر۔ یہ رات ہے، اس میں کھا پی سکتے ہیں سب چیزیں جو روزے میں منع ہے، اور رات کو اس کی اجازت ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ترتیب تھی کہ اگر مغرب ہو گیا، کھانا پینا شروع کر دیا اور کسی بھی وقت نیند آ گئی، سو گیا، تو سوتے ہی روزہ دوبارہ شروع ہو جاتا تھا۔ سونے کے ساتھ ہی روزہ دوبارہ شروع ہو جاتا تھا۔ وہ لمبا پڑتا تھا، ظاہر بات ہے رات کو آدمی کو سونا ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو فطری زندگی تھی، لوگ راتوں کو جلدی سوتے تھے، رات کو سوتے تھے، دن کو جاگتے تھے۔ آج کل تو ترتیب الٹ گئی ہے نا، لیکن اس زمانے میں یہ ترتیب تھی۔ تو اس میں بہت مشکلات پیش آئی، لمبے لمبے روزے پڑتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی اس میں، اور چونکہ نیا حکم تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی تھی کہ طاقت کے باوجود ایک آدمی روزہ نہیں رکھنا چاہتا، فدیہ دینا چاہتا، اس کو یہ چھوٹ تھی، یہ اجازت تھی اس کو۔ ایک آدمی کی طاقت ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھتا ہوں بلکہ میں اس کی جگہ فدیہ دیتا ہوں، تو اس کی اجازت تھی۔ بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا اگلی آیت میں کہ نہیں، جو شخص تم میں سے رمضان المبارک کا مہینہ پائے، روزے کی طاقت رکھتا ہے، وہ روزہ ہر حال میں رکھے گا۔ جو طاقت نہیں رکھتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا۔ شروع میں یہ حکم تھا، ابھی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ لیکن پچھلی امتوں میں، ہر امت میں نماز رہی ہے، ہر امت میں زکوٰۃ رہی ہے، ہر امت میں روزہ رہا ہے، طریقہ الگ الگ تھا، ان کے روزے الگ طرح کے تھے۔ ہمارے ہاں صرف امت محمدیہ پر حکم یہ ہے کہ سال میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو اس کا روزہ رکھنا ہے۔ اس کی ترتیب کیا ہے؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک یہ ترتیب رکھی گئی ہمارے لیے۔ ان کے لیے الگ الگ ترتیبیں تھیں، لیکن ہر امت پر روزہ فرض رہا ہے۔
اور پھر روزوں کا مقصد ذکر فرماتے ہیں، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ اپنی جائز خواہش پوری کرنی ہے، پابندی لگا دی۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ متقی پرہیزگار بن جاؤ تم، تاکہ تمہیں تقویٰ کی دولت حاصل ہو، تقویٰ کی نعمت اور دولت تمہیں ملے۔ یہ اصل مین زندگی تربیت ہے۔ یہ دنیا میں جتنی محنت ہو رہی ہے اس وقت دیکھیں کس کے لیے ہو رہی ہے؟ انسان پیٹ کے لیے اور اپنی جا خواہش کے لیے، ساری محنت یہ۔ اگر یہ دو چیزیں انسان کی زندگی سے نکل جائے تو نہ کوئی بادشاہت مانگے گا، نہ کوئی مال کے پیچھے بھاگے گا، سب خاموش بیٹھ جائیں گے۔ اسی کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے، خواہش ہے، پیٹ ہے، اس کے لیے محنت۔ اب اس کے لیے فرمایا کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرو۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ کف النفس عن الہوی، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو۔ ایاما معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ گنتی کے کتنے دن ہیں؟ رمضان المبارک اسلامی مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، 31 کا بھی نہیں ہوتا، 28 کا بھی نہیں ہوتا۔ تو گنتی کے چند دن ہیں، 29 دن ہے یا 30 دن ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو شخص تم میں سے بیمار ہے، ایک آدمی بیمار ہے، اب کیسے پتہ لگے گا یہ بیمار ہے اور یہ معذور ہے؟ تو سب سے پہلے شریعت نے یہ کہا کہ رائے مبتلا بھی کا اعتبار ہے، رائے مبتلا بھی کا اعتبار ہے۔ رائے مبتلا بھی کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے بارے میں خود بہتر جانتا ہے۔ اگر میں نے روزہ رکھا تو میری بیماری بڑھ جائے گی یا پھر یہ ہے کہ جان کا اندیشہ ہے۔ اگر میں نے روزہ رکھا تو میری بیماری بڑھ جائے گی۔ اگر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے اپنی کیفیت دیکھ کر، اپنی حالت دیکھ کر، وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ آدمی اپنی طاقت نہ دکھائے اللہ تعالیٰ کو، کبھی اللہ کو اپنی طاقت نہیں دکھانا چاہیے کہ میں تو یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ کام کرو جو تمہارے بس اور تمہاری طاقت میں، خود دیکھے۔ اور یہ بھی نہیں کہ اتنا ڈھیلا ہو گیا کہ نہیں میں تو نہیں رہ سکتا۔ جیسے آج کل کے دور میں اب یہ گرمی کا ایک جھٹکا پڑا، پتہ نہیں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، یوں کر دو مسجد میں، فلاں یوں کر دو، بتیاں بند کر دو، فلاں یوں کر دو۔ برداشت، تمام مسائل کا برداشت کرو۔ جب اللہ کی طرف سے تکلیف ہے برداشت کرو۔ بعض ساتھی تو ایسے آتے ہیں کہتے پورے مسجد میں اسٹینڈ پنکھے لگا دو، اسٹینڈ پنکھے سنبھالنا کوئی بچوں کا کھیل ہے، اس کو واپس سال بھر رکھنا اسٹور میں، اس پہ پیسے خرچ کر دیے، اسٹور میں رکھنا، اس کی صفائی رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، گھر میں پتہ نہیں کیا حالت ہوتی ہے، ادھر آ کے عجیب عجیب مشورے دے دیں۔ وہ خدا کے بندے برداشت کرو، اور نہیں برداشت کر سکتے ہو گھر میں نماز پڑھو۔ جب تک گرمی ہے اور اتنی ہمت نہیں ہے تو گھر میں نماز پڑھ لو۔ عجیب عجیب مزاج ہے، عجیب عجیب لوگ۔ یہ تو اگر دین کو لوگوں کی مرضی پہ چھوڑ دیا نا تو امیر غریب مل کے دین کا کباڑہ کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہر بندے میں اللہ کی طرف سے تکلیف آئی اور یہ وقت بھی گزر جاتا ہے، تو یہ عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ایک یہ ہے کہ ایک تو حقیقت میں بیمار ہے بندہ، اور ایک یہ ہے کہ بس ذرا سا بہانہ چاہیے، سر میں درد میں اور اس کی وجہ سے روزہ توڑ رہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور بسا اوقات اتنے جاہل بن جاتے ہیں، بچے کو روزہ رکھوایا ہے، اس بیچارے کی طاقت نہیں ہے، صبح گیا اسکول سے گھر واپس آیا نڈال ہے حال، کہتے ہیں نہیں ہمت کرو ہمت کرو۔ تو کیا ہمت دکھا رہے ہو تم اس کو یار؟ اس کو کیا ہمت دے رہے ہو؟ نہیں ہے طاقت، الٹیاں لگ گئی، حالت خراب ہے، کہتے نہیں ہمت کرو، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا۔ تو اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ چیزیں چونکہ ہمارے وہ دین سے دور ہو گئے تو ہمیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ طبیعت جب خراب ہے کوئی بات نہیں۔ تو فرمایا کہ ایک تو تم میں سے بھی رائے مبتلا بھی کا اعتبار، یا پھر ڈاکٹر بتائے، ڈاکٹر اس کو کہے کہ تم روزہ مت رکھو، روزہ رکھو گے تو تمہاری بیماری بڑھ جائے گی یا تمہیں نقصان ہوگا۔ لیکن ڈاکٹر کے لیے شرط ہے، نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 اپنی فیلڈ کا ماہر ہو، اس کو پتہ ہے کہ اس مریض کی بیماری ایسی ہے کہ روزہ رکھے گا اس کو نقصان ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے اور سگریٹ لگائی ہوئی ہے اور کہتے ہیں روزہ مت رکھو، تم ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے، اس سے تو نہیں ہوتا نا، اللہ کا حکم ہے یار، مذاق تھوڑی ہے۔ اب ڈاکٹر
فاسق فاجر خود روزہ رکھتا نہیں ہے اور اس کو کہتے ہیں روزہ مت رکھو، تو اس کو کیا احساس ہے کہ اللہ کا حکم کیا چیز ہے؟ تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ تو جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، ایک آدمی مسافر ہے، شریف سفر میں تکلیف ہو یا نہ، دیکھو اگر تکلیف نہیں ہے روزہ رکھ لینا بہتر ہے، بعد میں ماحول نہیں ملتا، موقع نہیں ملتا، ماحول نہیں ہوتا، رکھ لو ابھی۔ جہاز میں یہاں سے بیٹھا لاہور گیا، لاہور میں جا کے ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے اے سی میں یا کسی رشتے دار کا، تو پھر تو آپ کو تکلیف ہی نہیں ہے۔ وہ تو ویسے بھی یہاں سے آج کل گاڑی میں سراب کوٹ جانا، ناظم آباد جانا، سائڈ ایریا جانا مشکل ہے، جہاز میں جانا مشکل نہیں ہے، برابر ہوتا ہے۔ تو اگر سفر مشقت تکلیف والا نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے، لیکن پھر بھی نہ رکھ کے اللہ نے چھوٹ دی ہے، بعد میں قضا کر لے۔ لیکن شرعی سفر ہو، مشقت والا سفر ہے، پھر تو بالکل نہ رکھ کے، مشقت والا نہ ہو، رکھ لینا بہتر ہے، نہ رکھے تب بھی اس کو اختیار ہے، بعد میں رکھ لیں۔ جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس وہ گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں، جو قضا ہے وہ بعد میں رکھ لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیہ ہے مسکین کو کھانا کھلانا، ایک صدقہ فطر کے برابر۔ ایک روزے کا فدیہ کتنا بنتا ہے؟ ایک آدمی بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا، مرد ہے عورت ہے، اتنے بوڑھے ہو گئے کہ اب مستقبل میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یا ایسی لاعلاج بیماری میں مبتلا ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اتنی ایسی بیماری ہے اس کو، تو وہ لوگ تو زندگی میں فدیہ دے سکتے ہیں، ان کو تو ابھی بھی فدیے کا کہ ٹھیک ہے روزے کی طاقت نہیں ہے، وہ فدیہ دے دیں، اور ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ یہ حکم اس وقت تھا شروع میں جب روزے فرض ہوئے، فرمایا وہ لوگ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، پس جو شخص دل کھول کر کے خیر کرے، صدقہ فطر کتنا بنتا ہے؟ ایک صدقہ فطر فدیہ کتنا بنے گا؟ 300 روپے، 250 روپے بنیں گے۔ اب 250 روپے کے ایک آدمی کہتے ہیں میں کشمش کے حساب سے دیتا ہوں، میں کھجور کے حساب سے دیتا ہوں، میں مہنگا والا میں 500 روپے دوں گا، اللہ نے طاقت دی ہے تو اپنی حیثیت سے زیادہ اچھا دے اور زیادہ اچھا ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، پس جو شخص دل کھول کر کے خیر کرے پس اس کے حق میں بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی روزہ رکھو، طاقت ہے رکھ لینا بہتر ہے، نہیں رکھنا چاہے فدیہ دے دو۔ یہ حکم کب تھا؟ شروع میں۔ اب حکم کیا ہے؟ اگلی آیت میں پڑھیں گے، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو شخص تم میں سے رمضان المبارک کا مہینہ پائے، روزہ رکھنے کی طاقت ہو، ہر حال میں روزہ رکھے گا وہ۔